گھر کو، ان کے گھر آ گئے ہیں۔ میں بتاؤں گا کہ بھئی اتنے بڑے ایران کے جو ہے وہ لیڈر تھے، بانی انقلاب تھے، وہ اندر بھی لے کے جا رہا ہوں گھر کی طرف۔ تو میں آپ کو مختصراً تعارف کرواؤں گا انشاءاللہ۔ جب مطلب یہ وفات پا گئے ہیں تو ان کا یہ جنازہ ہے، تو یہ عوام دیکھ لیں، ان کا بیڈ روم کہہ دیں ہماری زبان میں، استراحت۔ یہ ان کا استگاہ یہاں پہ لکھا ہے، استگاہ مطالعے۔ یہ ان کا ایک مطلب آپ بھی آ کے یہاں پہ جب بیٹھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا اب میں آپ کو گھر باہر سے پورا صحن دکھا رہا ہوں، تو اتنا بڑا گھر نہیں ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا اپنا مزمل عباس بلوچ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا جو ہے کل کا دن جو ہے اچھا گزرا ہوگا، سال کا پہلا دن۔ اور میں نے جو دعا کی تھی پچھلی ویڈیو میں آپ سب مومن مومنات کے لیے، انشاءاللہ پھر دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اس سال وہ آپ کی ساری دلی شرعی حاجات اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ تو آج کا جو ولاگ ہے وہ انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہے، سارے دیکھیے گا۔ اور ابھی تک جن بہن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آج ہم آپ کو لے چلیں گے انشاءاللہ ایران کے ایسے سپریم لیڈر کے گھر، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں گے کہ بھئی وہ کس گھر میں رہتے ہیں اور ان کا کتنا ایک مطلب دنیا میں نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بانی انقلاب تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ یقیناً جو لوگ جانتے ہیں وہ پہنچ گئے ہوں گے کہ میں کس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک بڑے سپریم لیڈر ایران، ان کے گھر انشاءاللہ۔ چلیں میرے ساتھ بنے رہیے گا جی ویورز۔ تو ہم پہنچ چکے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ میں کن کا گھر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ ایران کے بانی انقلاب سپریم لیڈر سید حسن روح اللہ خمینی، تو امام خمینی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کو امام خمینی کیوں کہتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ مختصر آپ کو تعارف کرواؤں گا۔ بیت امام، بیت کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے، اور بیت کہتے ہیں گھر کو، ان کے گھر آ گئے ہیں۔ میں بتاؤں گا کہ بھئی اتنے بڑے ایران کے جو ہے وہ لیڈر تھے، بانی انقلاب تھے، وہ کیسی زندگی گزار رہے تھے، کس گھر میں رہتے تھے۔ ہم عام روٹین میں دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں ابھی بھی جو ہے وہ الیکشن کا دور چل رہا ہے، تو ایک عام ایم پی اے جو ہوتا ہے، ایم پی اے جو ابھی آپ دیکھیں گے پراڈو پہ آئے گا آپ کے گھر، پیچھے آگے پیچھے 3-4 گاڑیاں اور بھی ہوں گی، وہ آپ سے ووٹ لینے آ رہا ہوگا، اور ضلع کے باہر اس کو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہ ایسی شخصیت ہے جن کو پوری دنیا جانتی ہے، اور وہ جن کو پوری دنیا جانتی ہے وہ خود بذات خود اپنی زندگی میں کیسے رہتے تھے، کیسا گھر تھا ان کا۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہوں جی ویورز۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو اندر بھی لے کے جا رہا ہوں گھر کی طرف۔ تو میں آپ کو مختصراً تعارف کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ تو جیسے میں کہہ رہا تھا، یہ 24 سپتمبر 1902 کو پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، خمین شہر میں، اس لیے ان کو خمینی بھی کہتے ہیں، امام خمینی، یہ لقب ہے ان کا۔ اور امام خمینی کیوں کہتے ہیں، یہ بھی لوگوں کے درمیان جو ہے نا وہ ذہنوں میں جو بات پھیلی ہوئی ہے کہ جی ایران کے جی 14 امام ہیں، ایک امام خمینی ہے جی 13واں، اس کے بعد جناب علی ان کے 14واں امام جو ابھی ہیں سید حضرت خامنائی۔ نہیں بھئی ایسی کوئی بات نہیں، یہاں پہ امام سے مراد جیسے آپ مسجد میں پیش نماز کو کہتے ہیں امام، اور رہبر کو کہتے ہیں جس کے پیچھے قوم ملت چلتی ہے، وہ امام سے مراد ہے، نہ کہ نعوذ باللہ یہ معصوم ہے۔ معصوم فقط 14 ہیں اور 12 امام ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو خود جو ہے میں آپ کو گھر بھی دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ، اور ان کا جو مختصراً تعارف جو ہے وہ بھی کراتا جاتا ہوں۔ تو یہ پیدا کب ہوئے تھے وہ بتا دیا میں نے آپ کو۔ دنیا سے یہ گئے تھے 3 جون 1999، یعنی 1989 میں دنیا سے گئے تھے۔ اس کے بعد جناب علی انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کی تھی، خمین میں، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد جناب علی انہوں نے 32 سال کی عمر میں مجتہد لیول پہ پہنچے تھے، یعنی مجتہد ڈگری بہت ہی مشکل ڈگری ہے جو حاصل کی، اور فقط ایک چیز میں یہ مجتہد نہیں بنے بلکہ 3 چیزوں میں، 3 سبجیکٹ میں، ایک فقہ میں، ایک عرفان میں، اور تیسرا فلسفہ اسلامی میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب علی انہوں نے جب وقت کا بادشاہ اس ٹائم تھا رضا پہلوی، محمد رضا پہلوی، اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، کیونکہ یہ بادشاہانہ نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے، یہ جمہوری نظام کو لانا چاہتے تھے۔ تو جیسے شاہ نے دیکھا، وقت کے شاہ نے، کہ یہ میرے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، تو سب سے پہلے ان کو قید کیا 1 سال قید کرنے کے بعد 14 سال جلا وطن کیا ان کو۔ لیکن جلا وطن ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنی جو فعالیت ہے وہ ختم نہیں کی، بلکہ وہاں بیٹھ کے فرانس میں ان کو بھیجا گیا، عراق میں بھیجا گیا، بہت سارے۔ میں نے کہا یہ مختصر تعارف کر رہا ہوں، ورنہ اگر ان کو ڈیٹیل میں بتانا چاہوں ان کی شخصیت کے بارے میں تو تقریباً 3 سے 4 ویڈیوز مجھے بنانی پڑیں گی۔ تو اس کے بعد پھر واپس آئے، تو اتنی مطلب اذیتوں کے بعد بالآخر انقلاب ایران موافق
ہوا اور یہ کامیاب ہوئے. تو 1979 میں یہ جناب علی انقلاب انہوں نے پیروز کیا. یعنی پیروز کہتے ہیں، فارسی کا لفظ میں نے استعمال کیا یہاں پہ، یعنی یہ کامیاب ہو گئے. اور پھر یہ جمہوری نظام. جی یہ میں ان کا گھر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ان کی تصویر ہے. یہ اپنے گھر میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس ٹائم کی یہ تصویر لی گئی ہے. یہ جو تصویر یہاں پہ لگی ہوئی ہے بہت بڑی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جب مطلب یہ وفات پا گئے ہیں تو ان کا یہ جنازہ ہے، تو یہ عوام دیکھ لیں. اور ایک بات میں جو مہم کہنا بھول گیا تھا، ابھی یہ جنازہ دیکھ کے مجھے یاد آ گئی. جب میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا نا، تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ان کی جو کیا کہتے ہیں نماز جنازہ میں شرکت لوگوں نے کی، وہ تقریباً 100% لوگوں نے شرکت کی. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں کے جنازے میں جی 30% لوگ ہیں، فلاں کے جنازے میں 20%، لیکن ان کے جنازے میں پورے ایران نے شرکت کی تھی. اور یہ ان کا حوض ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ایرانی ثقافت ایک ہے، درمیان میں صحن میں ایک حوض ہوتا ہے، پانی کے لیے مچھلیاں بھی چھوڑی جاتی ہیں. اس کے بعد یہ وہ جگہ جہاں پہ مردم جب ان کے گھر، یعنی مردم جتنے بھی ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں، لیڈیز ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، جب آتے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ ان سے بات کیا کرتے تھے. یہ جی ہم آپ کو نیچے لے کے جا رہے ہیں، یہ نمائش گاہ ہے ان کی، جہاں پہ یہ اور اس کو مطالعہ اتاق مطالعہ، یعنی جہاں جس کمرے میں بیٹھ کے خود سید حسن روح اللہ مطالعہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں، یہ پھر جب آپ آئیں گے نا یہاں پہ، تو آپ کو سب چیزیں یہ رہنمائی کی جائیں گی جس کے ساتھ آپ آئیں گے انشاءاللہ. میں صرف فقط مختصراً تعارف کرانا چاہ رہا تھا ان کا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنی بڑی شخصیت، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی، بانی انقلاب، سپریم لیڈر ایران، ٹھیک ہے جی، وہ خود کیسے رہتے تھے. ٹھیک ہے جی. وہ زندگی کیسے نہایت، جب میں نے یقین کر یہاں سے پتہ کیا، تو جو جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ان کے مطلب گھر، ابھی تو یہ گھر نہیں رہا، ابھی یہ آفس بن گیا ہے، لوگ آتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یقین کریں وہ کہتے تھے جناب علی ایک سادہ ترین زندگی گزاری ہے انہوں نے، سادہ ترین زندگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے اب ان کا ایک سمجھو، وہ جیسے ہمارے پرانے دور میں ایک بکسا ہوتا ہے جہاں پہ کپڑے وغیرہ چیزیں وغیرہ رکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ ہے، یہ ان کی مطلب دیکھیں تصویر بھی یہاں پہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے. یہ ان کا استگاہ یہاں پہ لکھا ہے، استگاہ مطالعے. یہ ان کا ایک مطلب آپ بھی آ کے یہاں پہ جب بیٹھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ ان کا کمرہ تھا مطالعہ کرنے کا، جہاں پہ بیٹھ کے یہ مطالعہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. پڑھا کرتے تھے. تو دیکھیں کتنا چھوٹا مکان ہے ان کا. اگر اب آپ دیکھیں اپنے فقط، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپنے ایک چھوٹے سے ایم پی اے کو دیکھ لیں، علاقے کا جو ایم پی ہے، اس کے گھر میں جا کے دیکھیں اس کا گھر کیسا ہے. یعنی آپ کو حیرت ہوگی خدا کی قسم کہ ان کا گھر کیسا ہے. کئی کنال میں ان کا گھر بنا ہوا ہے. اور ان کا گھر دیکھیں، یہ ایک ایسے بڑے لیڈر تھے. اور تہران میں بھی ان کا گھر ہے، وہ بھی اسی طرح کا ہے، سادہ گھر ہے بالکل. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی جناب علی کوئی نہیں ماربل یا ایسا نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے جی. اور یہ کچا مکان ہے، یعنی اب تک انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے اسی حالت میں جیسی حالت میں خود بانی انقلاب سید روح اللہ حسن روح اللہ خمینی رہتے تھے، اسی حالت میں مطلب انہوں نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے، یعنی کتنا عرصہ ہو گیا ہے. تو یہ مکان ابھی بھی اسی حالت میں ہے. یہاں پہ ایک اور روم یہ ہے، یہ ایک اور طاق ہے. یہاں پہ ٹی وی لگی ہوئی ہے. تو یہاں پہ سارا کچھ ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ایک صوفے لگے ہوئے ہیں، سنتی صوفے سے کہتے ہیں، لکڑی کے بنے ہوئے. تو یہاں پہ بیٹھ کے وہ ساری ہسٹری جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں. آگے ان کے اس کمرے میں جہاں پہ مطلب یہ ان کا بیڈ روم کہہ دیں ہماری زبان میں، استراحت، کمرہ استراحت کہہ دیں، یہاں پہ وہ آرام کیا کرتے تھے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے، اب یہ آفس بن چکا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں ابھی یہ ٹیبل لگی ہوئی ہے، یہ یہاں پہ مطلب ایک آغاز جان ہے، یہ کام کرتے ہیں یہاں پہ. تو ابھی وہ چیز ختم ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے مطلب ان کو آفس بنا دیا ہے. لوگ آتے ہیں یہاں پہ، گھر دیکھتے ہیں، خود دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنے بڑے جو سپریم لیڈر تھے ان کا گھر کیسا تھا. تو مجھے خود دیکھ کے واقعی حیرت ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی کہ بھئی مطلب اتنی بڑی شخصیت جن کا اتنا نام تھا، وہ کیسے عام سے گھر میں زندگی بسر کیا کرتے تھے. یہ ان کا کچن دکھا دوں، اجازت نہیں تھی مجھے، بہرحال میں نے بڑی مشکل سے ان سے اجازت مانگی. السلام علیکم. آجیے گا. السلام علیکم. حسن باش دیکھا ابھی اس نے کہہ دیا ممنوع ہے. یہ ان کا کچن تھا چھوٹا سا. بہرحال
تو یہ مختصراً ان کا جو وہ تعارف تھا اور گھر ان کا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا. یہ دیکھ لیں. اب میں آپ کو گھر باہر سے پورا صحن دکھا رہا ہوں. تو اتنا بڑا گھر نہیں ہے. تو آپ خود آپ سوچیں کہ آپ کے ان کی جو حیثیت اور ویلیو ہمارے اس وقت صدر کی جتنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اپنے صدر کا موازنہ کریں کہ آپ کے صدر جو ہیں وہ کس عالی شان بنگلوں میں رہتے ہیں, کن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. اور کوئی بہن بھائی میرا جو دیکھنے والا وہ یہ نہ دیکھے جی پرانا دور تھا اس ٹائم. یہ نہیں, ابھی بھی جو ان کے بعد جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے, ان کا نام آپ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. سید خامنائی, ان کا گھر بھی اگر تہران میں جائیں تو ایسے نارمل گھر ہے, سادہ سا گھر ہے. یعنی یہ اتنی بڑی شخصیت, دنیا کی نامور شخصیات ہیں جو ایسے سادہ گھر میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قبر میں جانا ہے, سب چیزوں کا حساب دینا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے دنیا کے روشنیوں میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ دنیا کے مال بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں. جی ویورز, تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو میں نے آپ کو مختصراً ایک تعارف کروایا ہے اور ساتھ میں مطلب اس سپریم لیڈر جو ایران کا بانی انقلاب تھا اس کا گھر دکھایا ہے, وہ کیسے کس گھر میں رہتے تھے, زندگی بسر کرتے تھے. تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کر دیجیے گا. اور جن بہن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ آئندہ ملتی رہیں. تو اب میں اجازت چاہتا ہوں, آپ کا اپنا مزمل عباس بلوچ. خدا حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا آپ کا حامی و ناصر.